وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَم، اور یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ الیکم، میں تمہاری طرف بے شک رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، مصدقا لما بین یدی، میں تصدیق کرنے والا ہوں جو تمہارے ہاتھوں میں پہلے سے موجود ہے، من التوراۃ، تورات، یعنی تورات کی تصدیق کر رہا ہوں، انجیل اللہ نے مجھے دی ہے، ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، اور میں تمہیں بشارت دے رہا ہوں ایک ایسے پیغمبر کی جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ احمد کے دو معنی ہیں، ایک معنی ہے ایسا شخص جو اللہ کی سب سے بڑھ کر حمد بیان کرنے والا ہو، جس سے زیادہ اللہ کی کسی نے حمد نہ کی ہو، اور احمد کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ بیک وقت یہ دونوں معنی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فٹ ہوتے ہیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انعام محمد کے اوپر میرا ڈیٹیل ایک کلپ بھی موجود ہے جس میں میں نے یہ احادیث بھی بیان کی ہے کہ میرے کئی نام ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماحی ہوں، اللہ تعالیٰ میرے ذریعے سے دین کو زندہ کرے گا، میں حاشر ہوں، حشر میرے قدموں میں ہوگا، یعنی میری شفاعت کی برکت سے لوگوں کا چھٹکارا ہوگا قیامت والے دن، اور میں عاقب ہوں، یعنی سب سے بعد میں آنے والا، یعنی آخری پیغمبر۔ اور تورات اور انجیل کے اندر آج بھی نبی علیہ السلام کی پروفیسیز موجود ہیں۔ اس حوالے سے آپ یوٹیوب پہ ایک ڈاکٹر ذاکر نائک کی ویڈیو موجود ہے، سملیرٹیز بٹوین کرسچینٹی اینڈ اسلام، اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی۔ ان سے پہلے احمد دیداد صاحب نے بھی وہ ساری پروفیسیز بتائی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پیش گوئیاں ہیں اگلی کتابوں کے اندر۔ اور آج بھی اگر آپ گاسپل آف جان کھول لیں چیپٹر نمبر 14 سے آن ورڈ، تو اس میں ملے گا عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، کیونکہ یہ جو انجیل ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اوپر جو کتاب نازل ہوئی پلس جو ان کی احادیث ہے جو ان کے اصحاب نے سنی، اس کا یہ مجموعہ ہے جو نیو ٹیسٹمنٹ ہے، جو انجیل مقدس ہمارے پاس ہے جس میں اولڈ ٹیسٹمنٹ بھی ہے اور نیو ٹیسٹمنٹ بھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میرا جانا دنیا سے تمہارے لیے رحمت ہے، جب میں جاؤں گا تو وہ ہستی دنیا میں آئے گی جو میرا نام روشن کریں گی، اور اللہ تعالیٰ ان کے منہ میں اپنا کلام ڈالے گا، یعنی وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہیں گے، وہ ان کے منہ سے اللہ تعالیٰ کا کلام بولا جائے گا۔ باقی انبیاء پہ جو کلام ہے وہ یعنی ٹیکسٹ کی فارم میں نازل ہوا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو بھی تختیاں دی گئی ہیں، لیکن ہمارے نبی علیہ السلام کے سینہ مبارک پہ قرآن نازل ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان مبارک سے امت تک اپنا کلام پہنچایا ہے۔ تو وہ یعنی پریڈکشن آج بھی موجود ہے۔ اس میں بہرحال عیسائی تعویل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس سے مراد روح قدس ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، حالانکہ انجیل کے اندر ہی موجود ہے، تورات کے اندر بھی، کہ روح قدس تو اس وقت آتے ہیں جب پیغمبر دنیا میں موجود ہو۔ دوسرا، روح قدس نے آ کے کون سا عیسیٰ علیہ السلام کا نام روشن کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کا نام اگر ان کے بعد کسی نے روشن کیا ہے تو وہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج قرآن کے اندر ہمارے نبی علیہ السلام کی ماں کے نام کے اوپر تو سورت کیا ہے، ان کا نام ہی کوئی نہیں ہے، جبکہ قرآن پاک میں کم از کم 25 دفعہ ہے عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، اور سورہ مریم ان کی ماں کے نام پہ پوری سورت ہے۔ جو ان کے اوپر یعنی یہودیوں نے تان کیا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے اعتراضات دور کیے، جو عیسائیوں نے ان کے بارے میں غلو کیا تھا اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے دور کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں اگر نام کسی نے روشن کیا ہے تو وہ امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ٹرو کریکٹر ان کا لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، ورنہ آپ علیہ السلام سے پہلے تو دو ایکسٹریم تھی، ایک نے ان کو خدا کا بیٹا بنا لیا تھا یا خدائی کا دعویٰ کر دیا تھا، دوسرے گروہ نے ان کو دجال کہنا شروع کر دیا تھا۔ اسلام نے آگے بتایا کہ بھئی وہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اور پھر جو تورات میں اگر آپ کتاب الاستثناء ہے چیپٹر نمبر 18 اس کا آپ پڑھ لیں، ڈیوٹرونومی، اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی پریڈکشن موجود ہے نبی علیہ السلام کے بارے میں، کہ یعنی وہ آخری پیغمبر کی نشانی یعنی موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی نازل ہوئی کہ میں ان کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک رسول اٹھاؤں گا، اور ان کے بھائیوں میں سے یعنی بنی اسرائیل کے بھائی کون ہیں؟ بنو اسماعیل، اور تیری مانند نبی علیہ السلام ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مانند ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مانند نہیں ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باپ کوئی نہیں تھے،
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی باب تھا، نبی علیہ السلام کا بھی باب تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نیچرل ڈیتھ نہیں ہوئی ہے بلکہ اللہ نے زندہ اٹھایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نیچرل ڈیتھ ہوئی ہے، ہمارے نبی علیہ السلام کی نیچرل ڈیتھ ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب امت نبی تھے، کم از کم 6 لاکھ تو ان کے امتی تھے جو ان پہ ایمان لائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صاحب امت نہیں تھے، صرف 12 باری ان کے اوپر ایمان لے کے آئے ان کی دنیاوی زندگی کے اندر اٹھائے جانے سے پہلے۔ اور اس طرح کی کئی ایک ریزیمبلنس ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کامن ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نئی شریعت لے کے آئے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نئی شریعت نہیں لے کے آئے بلکہ شریعت موسوی کی ہی ترویج کے لیے ایک مجدد کی حیثیت سے بھی آئے اور پروفٹ کی حیثیت سے بھی، اور ہمارے نبی علیہ السلام بھی نئی شریعت لے کے آئے۔ بال یہ ساری پریڈکشنز آپ کو مل جائیں گی، احمد دیدار صاحب کا آپ لیکچر سن لیں۔ اس میں آیا کہ میں ایسے رسول کی بشارت دے رہا ہوں جو میرے بعد ہوں گے جن کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے، جامعہ ترمذی کے اندر ہے، دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب کے اندر بھی موجود ہے، اور مشکات المصابیح کی 3ری جلد میں بھی آپ کو مل جائے گا کہ آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کب پیغمبر بنایا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کے ہاں خاتم النبیین اس وقت بھی لکھا ہوا تھا جب آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی اللہ کے علم میں خاتم النبیین تھا، اللہ نے ڈیسیژن کر لیا تھا عیسیٰ حضرت آدم کی بھی پیدائش سے پہلے۔ اور پھر اسی میں آگے الفاظ ہیں کہ میں دعائے ابراہیم ہوں، میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے میری پیدائش کے وقت دیکھا کہ ان کے لیے ایک نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات بھی روشن ہو گئے۔ تو یعنی نبی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت بن کے آئے۔